السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے بہشتی زیور کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، تو اس کا سب سے پہلا ٹاپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں تھا۔ تو اسے ہم نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا، اور اسے یعنی کہ ہم نے ابھی ہاف پڑھا تھا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ تو آج ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے مزید حقوق کیا ہے اور ان کو ہمیں کس طرح یعنی کہ ہمیں فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلاوے تو ضرور اس کے پاس آوے، اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آوے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنے ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کے چلی آوے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ سب سے ضروری کام کیا ہے، ہماری شوہر کی اطاعت ہے، کہ ہمیں ہر کام چھوڑ کر سب سے پہلے اس کی بات سننی ہے اور اس کا ہر کام کرنا ہے۔ آگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی مرد نے اپنے پاس اپنی عورت کو لیٹنے کے لیے بلایا اور وہ نہ آئی، پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹا رہا، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہمارے شوہر نے ہمیں بلایا ہے اور ہم نہیں گئے، اور تو سارے آسمان سے فرشتے ہی ہم پر ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بری بات ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہمارا گناہ بڑھتے رہیں اور ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے نہ رہیں۔ اور حضرت نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے، جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی، یوں کہتی ہے کہ تیرا خدا ناز کرے تو اس کو مت ستا۔ اب یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جو جنت میں ہمارے شوہر کو حوریں ملنی ہے، ان کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے شوہر کو تنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں برا بھلا کہتی رہتی ہیں، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ یعنی کہ وہ جو جنت میں حوریں ہیں وہ بھی ہمیں برا بھلا کہتی ہے، یعنی کہ زمین میں تو کیا آسمان میں بھی ہمارے لیے گناہ لکھے ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے آدمی ایسی ہیں کہ جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی اور نیکی منظور ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، ایک تو وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو، تیسرے وہ جو نشہ میں مست ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اپنے شوہر کو خوش نہیں کیا تو اللہ بھی ہم سے خوش نہیں ہے۔ ہماری یہ دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری نماز بھی قبول نہیں ہونی، تو یہ تو یعنی کہ دنیا میں سب سے ہمارا اہم کام ہی ہو گیا نا کہ ہم نے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اس کی ہر بات ماننی ہے، تو تاکہ ہماری نماز بھی قبول ہو اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو۔ اس کے آگے ہے کہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور جب کچھ کہے تو کہا مانے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ تو دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عورت کی طرف جب اس کا میاں دیکھے بھی تو اس کو خوش کر دے۔ اور آج کل دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کو ہر وقت ہی ناراض ہی رکھتے ہیں، ہر وقت اپنی خواہشات کا ہم بار لگائے رکھتے ہیں ان پر، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے ہے کہ ایک حق مرد کا یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھا کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھے۔ یعنی کہ یعنی کہ عورتوں کو ہوتا ہے کہ نفلی روزے رکھتے ہیں، جیسے محرم میں رکھ لیتے ہیں، ربیع الاول میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی سردیاں ہیں تو اکثر عورتوں کو ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹرا روزے رکھ لیں۔ تو اس کے لیے اگر یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ اگر اس کے کوئی کام میں خلل آ رہا ہے، تو نہ ہی آپ ایکسٹرا روزے رکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کوئی نفل نماز پڑھ سکتی ہیں، تو جب تک آپ کا شوہر اس بات پہ راضی نہ ہو۔ آگے ہے کہ ایک حق اس کا یہ ہے کہ اپنی صورت بگاڑ کے اور میلی کچیلی نہ رہا کرے، بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے، یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی عورت سنگار نہ کرے تو مرد کو مارنے کا اختیار ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آج کل ہماری جو ہے زندگی پر بہت اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر عورتوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ دوسری عورتوں میں انوالو ہیں، ان کے گھریلو مسائل سب سے زیادہ اسی بات پہ ہی بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بناؤ سنگار کریں، اپنے شوہر کے لیے اچھے سے تیار ہوں۔ یعنی کہ اگر وہ گھر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ گھریلو اس میں حلیے میں رہیں، لیکن جب بھی اس کے آنے کا وقت ہو
تو صاف ستھری رہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ ان کے لیے بنائیں، سنواریں، پھر دیکھیں آپ کا شوہر آپ سے کتنا خوش رہتا ہے۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جس پہ اگر ہم آج کے دور میں عمل کر لیں تو ہمارے، میں کہتی ہوں کہ 90% جو ہے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ہم گھروں میں ہی صاف ستھرے نہیں رہتے، اچھے نہیں رہتے، تو ہمارے شوہروں کو باہر کی عورتیں زیادہ اچھی اٹریکٹ کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ صاف ستھری اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس پوائنٹ پہ ضرور عمل کریں تو ہماری زندگی تو جیسے نا، میں کہتی ہوں دنیا میں ہی جنت بن سکتی ہے۔ اس بات پہ ضرور فالو کریں۔ آگے ہے ایک حق، یہ ہے کہ میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے کہیں باہر نہ جاوے، نہ عزیز اور رشتہ دار کے گھر، نہ کسی غیر کے گھر۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہمارے شوہر کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا ہماری کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بھی غیر رشتہ دار ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر ہم نے نہیں جانا۔ جب تک ہمارا شوہر ہمیں اجازت نہ دے تو ہمیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ تو یہ دیکھیں گے ہم نے کل سے اور آج تک جتنے یہ پوائنٹس پڑھے ہیں، اگر حقیقتاً ہم ان پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ کوئی مسئلہ مسائل ہی نہیں ہوگا اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل کر لیں تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ اب یہ ختم ہوتا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نیکسٹ ایک بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔